السلام علیکم۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کا جو ڈاؤن فال ہے یا جو زوال ہے، اس کا ذمہ وار کوئی ایک بندہ نہیں ہے، بلکہ پورا ایک جو ایکو سسٹم ہمارے کرکٹ کا ہے یہ اس کا ذمہ وار ہے۔ اور یہ ایسا نہ ہوا کہ ایک رات میں یا ایک دن میں ہماری ٹیم کی یہ سچویشن بن گئی کہ ہم بنگلہ دیش سے 10 وکٹوں سے ہارنے لگے اپنا پہلا ٹیسٹ میچ۔ تو اس کا آپ کسی ایک بندے کو بلیم نہیں کر سکتے، لیکن سوشل میڈیا پر کچھ لوگ ہیں، ایک اس میں محمد فرقان بٹی صاحب جو کہ کرکٹ انالسٹ ہے، اور دوسرا ہمارا احمد شہزاد صاحب جو کہ پاکستان کا ایکس کرکٹر ہے۔ پرسنلی میں دونوں کی بہت رسپیکٹ کرتا ہوں، محمد فرقان بٹی صاحب کا اس لیے کیونکہ وہ کرکٹ انالسٹ ہے اور مجھ سے سینئر ہے اور زیادہ علم رکھتے ہیں کرکٹ کے حوالے سے مجھ سے زیادہ، اور دوسرا احمد شہزاد کی جس نے ہمارے پاکستان کو ریپرزینٹ کرا ہے، پاکستان کو سرو کرا ہے، پاکستان کے لیے اس نے کھیلا ہے، تو اس کا ہمارے اوپر ہے کہ ہم اس کی رسپیکٹ کریں۔ لیکن یہ کوئی طریقہ کار نہیں کہ آپ صرف اور صرف ایک ہی بندے کو آپ کی ٹیم ہار جائے تو آپ ایک بندے کو بلیم کریں، وہ بھی بابر اعظم کو۔ اب نا آپ یہ سوچنے والی بات ہے، کرکٹ کوئی انڈیویجول گیم نہیں ہے، یہ ٹیم ورک ہے اور اس میں 11 کھلاڑی ہوتے ہیں۔ اگر آپ ایک کھلاڑی کو بلیم کر سکتے ہو تو باقی 10 کو بھی کرو، اور آپ پورا وہ انالیسس کرو نا کہ یہ کھلاڑی اس کیٹیگری کا ہے۔ اب فرقان بٹی صاحب کہتے ہیں کہ بس بابر اعظم کو امیڈیٹلی ٹیم سے ڈراپ کرو۔ چلو میں مان لیتے ہیں کہ بابر اعظم کو آپ ٹیم سے ڈراپ کرو، آپ کے پاس ابھی بابر اعظم کا ریپلیسمنٹ ہے کوئی؟ آپ نے ڈومیسٹک میں ایسا کھلاڑیوں کو تیار کیا ہے جو بابر اعظم کو ریپلیس کرے؟ پھر کہتے ہیں نا کہ میں خود اپنی ویڈیو میں لگا ہوا ہے کہ میں ایجنڈا نہیں چلا رہا ہوں کسی کے خلاف۔ آپ ایجنڈا ہی تو چلا رہے ہو، آپ پورا ٹیم کو، مینجمنٹ کو، پورے کوچنگ سٹاف کو، سب کو سب پر آپ تنقید کرو تو پھر ٹھیک ہے، لیکن ایک کھلاڑی پر تنقید کرنا یہ وہ کیا بولتے کہ یہ مطلب صحیح فیصلہ نہیں ہے، یہ نیوٹرل ہونے کا علامت نہیں ہے۔ پھر آپ لوگوں کو مجبور کرواتے ہو کہ وہ دیواروں پر اپنی ویڈیو کے پیچھے بابر اعظم کی تصویریں لگواتے ہیں، بابر اعظم سے لوگ جلتے ہیں۔ اب دوسری طرف احمد شہزاد کی میں بات کروں تو احمد شہزاد صاحب جو ہے وہ پہلے محسن نقوی سے ڈیمانڈ کرتے تھے کہ آپ وہ کرو، مطلب سرجری کرو، ٹیم سے لوگوں کو نکالو۔ جب یار محسن نقوی صاحب اور پی سی بی کے ساتھ جو ہے یہ کہ کوئی ریپلیسمنٹ ان کو اویلیبل نہیں ہے، یہ شاہین افریدی ہو گیا، بابر اعظم ہو گیا، نسیم شاہ، رضوان، اگر یہ ان چاروں کو ٹیم سے ڈراپ کر دی تو پھر آپ ٹیم میں رکھو گے کس کو؟ آپ کے پاس کوئی بھی کھلاڑی اس طرح سے نہیں جو کہ ان چاروں کو اس ٹائم پر ریپلیس کر دے۔ باقی یہ چاروں کھلاڑی اگر ٹیم میں اچھا کھیلتے ہیں یا برا کھیلتے ہیں، لیکن پاکستان میں ایٹ لیسٹ کوئی نہیں ہے، تو اس حساب سے۔ اور احمد شہزاد کو تو مجھے اس طرح سے لگتا ہے کہ یہ جیلس ہو رہا ہے بابر اعظم کی فین بیس سے، بابر اعظم کے نام سے، بابر اعظم کے ریکارڈ سے، اور پی سی بی جو بابر اعظم کو جو اتنے ٹائم سے اس پر ٹرسٹ کر رہے ہیں، تو اس سے یہ صاحب جلتا ہے، مجھے یہ صاف لگتا ہے۔ ہاں، آپ پورے ٹیم پر، میں اگین کہتا ہوں، پورا جو سسٹم ہمارا خراب ہے اس پر آپ تنقید کرو، اور دوسری تنقید کے ساتھ ساتھ اگر آپ اتنے زیادہ کرکٹ کے ایکسپرٹ ہو تو آپ مشورہ دے دو کہ یہ کیا کر سکتے ہیں، کس کھلاڑی کو آگے لے کر آ سکتے ہیں۔ ابھی اس ٹائم پر اگر آپ لوگوں کے ذہن میں بھی آ رہا ہے کہ بابر اعظم کا ریپلیسمنٹ پلانا بندہ ہو سکتا ہے تو آپ اس کھلاڑی کا نام کمنٹ سیکشن میں ہمیں بتا دیں۔ لیکن میں خود بتاتا ہوں کہ اس ٹائم پر پاکستان کرکٹ میں بابر اعظم ہو گیا، نسیم شاہ ہو گیا، شاہین شاہ افریدی اور رضوان، ان چاروں کا کوئی بھی ریپلیسمنٹ نہیں ہے۔ ہم نے دیکھا ہے رضوان کی جگہ پر سرفراز کو کھیلتے ہوئے۔ ہاں، سرفراز ہمارا کیپٹن ہے اور کامیاب کیپٹن ہے، T20 میں پاکستان کو اسی کی کپتانی ہے، پاکستان نے انڈر-19 کا ورلڈ کپ جیتا ہے، چیمپئنز ٹرافی جیتی ہے۔ لیکن بہرحال ابھی اگر جو سٹیٹ ہے وہ رضوان کی زیادہ مضبوط ہے، اس کا ایوریج، اس کا سٹرائک ریٹ، اس کا وکٹ کے پیچھے کیپنگ کرنا، مطلب زیادہ کیچز پکڑنا، یہ سب میں رضوان اس سے آگے ہے۔ اگر آپ پھر انٹرنیشنل کے دیکھو یا ڈومیسٹک کے دیکھو تو یہ کوئی سوال نہیں بن سکتا۔ ہاں، تو یہ جو بابر لگا کے رکھا ہے، مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آتا، یا تو جن لوگوں کا وہ کہے کہ اپنے آپ کو مشہور کرنے کا، یا وہ جو پرسنل سٹینڈ لیتے ہیں نا، تو یہ وہ ایک طریقہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ بٹی صاحب خود اپنی ویڈیو میں کہتا ہے کہ اگر کلاس میں کوئی ایک بندہ ٹافر ہو اور وہ ٹافر اچھا کام نہیں کرو تو ہم ٹافر کے اوپر تنقید کریں گے۔ تو ہاں، یہ بات تو میں مانتا ہوں کہ ٹافر کے اوپر آپ نے تنقید کرنا ہے، اور آپ اس لیے کرتے ہو کہ ٹافر کو سائڈ پہ کرو، تو پھر جب ایک ٹافر نکلتا ہے کلاس سے دوسرا ٹافر آ کے آتا ہے تو پھر آپ دوسری کو ٹافر کے اوپر آپ تنقید کرو گے۔ اگر میں بولوں کہ آپ ساری ٹیم پر، ساری کلاس کے اوپر تنقید کرو، اور یا
उसमें बहुत सारी वजह हो सकती है कि जो पढ़ाने वाले लोग होते हैं, जो टीचर है या जो कोचिंग स्टाफ है, वो अच्छा से अपने काम नहीं करे, जो मैनेजमेंट है वो अच्छे से काम नहीं करे, तभी वो सारा क्लास, वो सारा मजमा जो है वो बच्चों का अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है। तो ये आप उस बच्चे को जहनी टार्चर कर रहे हो जो कि टॉपर है। इस टाइम पाकिस्तान क्रिकेट में जो टॉपर है वो बाबर आजम है। तो मैं समझता हूँ कि उसके साथ ज्यादती है। वो यार सोशल मीडिया तो वो यूज करेंगे ना, किसी न किसी तरीके से उसको पता चलेगा कि ये लोग उसको बेक नहीं कर रहे बुरे टाइम में, बल्कि तनकीद उसके ऊपर कर रहे। तो मैं समझ रहा हूँ कि इस चीज को स्टॉप होनी चाहिए। हाँ, आप तनकीद करो तो सबके ऊपर करो, आप जिस तरीके से आप एनालिसिस कर रहे हो क्रिकेट पर वो आपकी मर्जी, आपकी राय, आप कर सकते हो, लेकिन किसी एक खिलाड़ी को आप ब्लेम नहीं कर सकते अपने सारे हारने की वजह से। मैं समझता हूँ अगर फुरकान भट्टी साहब के घर का बिल ज्यादा आ जाए तो वो कहेगा ये बाबर आजम की वजह से हो गया। अगर पाकिस्तान पे ज्यादा लोन है तो वो कहेगा ये बाबर आजम की वजह से हो गया। अगर पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल सिचुएशन वो खराब है तो इसका भी रिस्पॉन्सिबल बाबर आजम वो ठहराएगा अगर उसका बस चलता। लेकिन क्या करे, उसका सिर्फ इतने ही चलता है कि पाकिस्तान हार जाए तो आप ब्लेम करो बाबर आजम को। तो बाकी मिलते हैं आप लोगों के साथ अगली वीडियो में। आप लोग इस बारे में क्या ख्याल है कि जो फुरकान भट्टी साहब कर रहे हैं ये ठीक कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, और मिलते हैं आप लोगों के साथ अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।